ہمارے روزے شروع ہیں اور میں جمعے کی عبادت میں اور بدھ کی عبادت میں نے بتایا تھا کہ ہمارے روزے خوشی کے روزے ہیں۔ عام طور پر لوگ اسے دکھوں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، یہ بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس، اس کا مطلب ہے یہ خوشی کے روزے ہیں، خوشی کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اور یقینی طور پر یہ وہ کام ہے جو یسوع نے خود بھی کیا اور ہمیں بھی کرنے کے لیے کہا۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ اگلے ہفتے سے لے کر آئیں۔ جمعے کی اور اتوار کی عبادت میں میری درخواست ہے کہ کلام مقدس ضرور اپنے ساتھ لے کر آیا کریں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے سے کہا یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے سے کہا شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو حوالہ ابھی ہم نے سنا ہے، یہ واقعہ وہ ہے جب ابھی شاگرد نہیں ہوئے تھے، یا ابھی شاگردوں نے یسوع کو جوائن نہیں کیا تھا، یہ یسوع نے شاگردوں کو نہیں بلایا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ، بھی کوئی انجیل نویس، کوئی 12 شاگردوں میں سے کوئی بھی یسوع کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ شاگرد جمع کرنے سے پہلے کا ہے، اور یقینی طور پر یہ واقعہ جب تحریر کیا گیا تو یہ واقعہ یسوع نے خود شاگردوں کو بتایا ہوگا۔ یسوع نے شاگردوں کو سکھایا ہوگا کہ جب میں نے خدمت شروع کی تو میں جنگل میں گیا، میں بیابان میں گیا اور میں ابلیس سے آزمایا گیا۔ یہ ساری آزمائشیں یسوع نے شاگردوں کو بتائیں، اور یہ ساری آزمائشیں یسوع مجھے اور آپ کو بھی بتانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس کلام کے حصے کو شاگردوں نے یسوع مسیح سے سن کر روح القدس کی ہدایت میں تحریر کیا، تاکہ دنیا کو یسوع مسیح کی زندگی اور شیطان اور ابلیس کے ساتھ اس کے مقابلے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا، اگر ہم 3 باب کے آخری حصے کو دیکھیں تو یسوع کا بپتسمہ وہاں پر ہوتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اور کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور یسوع بپتسمہ لے کر فلف اور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہاں پر 3 باب بند ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، اس کے بارے میں ہم نہیں بات کریں گے، لیکن اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ روح القدس خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں آ کے ٹھہرا، اور پھر روح القدس اسے بیابان میں لے کے گیا۔ میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا، اور روح القدس کبوتر کی مانند اترا
اور یہ آواز ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور پھر چوتھا باب سے شروع ہوتا ہے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے آواز آئی, 2 واقعات ہوئے ہیں, اور اسے کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پھر روح کو ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں. عام طور پر میں نے دیکھا کہ لوگ نہیں جانتے. یہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی مانند کبوتر کی شکل میں نہیں ہے. کبوتر کی مانند ہے. آج تک دنیا کی تاریخ میں خدا نے کبھی کسی جانور کی یا پرندے کی شکل نہیں لی. یہ صرف انسان کو شرف حاصل ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انسانی شکل اختیار کی اور دنیا میں آ گیا. روح القدس کبھی بھی کبوتر کی شکل میں نہیں آیا یا کبوتر میں ہو کر نہیں آیا, بلکہ کبوتر کی مانند آیا ہے. اور کبوتر کی مانند آنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے سیدھا آ کر خداوند یسوع مسیح پر ٹھہر گیا. اور پھر روح القدس اسے بیابان میں لے گیا. اور بیابان میں جانے کی جو وجہ ہے وہ چوتھے باب کی پہلی آیت میں کہ تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. خداوند یسوع مسیح غار میں چلے گئے, شہر سے باہر چلے گئے. اور علماء کہتے ہیں کہ جس جگہ خداوند یسوع مسیح گئے وہ ابلیس کا سٹرانگ ہولڈ تھا. وہاں پر شیطان رہتا تھا. شیطانی قوتیں بڑی کثرت سے رہتی تھی. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے جا کر ابلیس کو پہلے باندھنا چاہتے تھے. اسی لیے اس جگہ پر میں نے بیان کیا کہ ابلیس کا سٹرانگ ہولڈ تھا, اور خداوند یسوع مسیح جگہ پر گئے اور جا کر ابلیس کے زور کو توڑ دیا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. وہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا. اور یہ مقابلہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر ہوا ہے جہاں پر شیطانی قوتیں بڑی کثرت سے رہتی تھی. ابلیسی قوتیں اور شیطان کا وہاں ڈیرا تھا. اور خدمت شروع کرنے سے پہلے اگر ہم نہمیہ کو دیکھیں تو نہمیہ جب تعمیر کرنے کے لیے آیا تھا تو اس نے رات کو جا کر دیوار کے گر چکر لگایا. اس نے دیوار کو دیکھا, پھر اس نے تعمیر کا کام شروع کیا. اور یہاں پر بھی ایسے ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے اس علاقے کی اسپرچول میپنگ کر رہے ہیں, اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے ابلیس کو باندھنا چاہتے تھے, ابلیس کے زور کو توڑنا چاہتے تھے. اور خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں اور یہ جنگ جو شروع ہونے والی ہے, یہ جنگ خداوند یسوع مسیح جب کرنے والے ہیں تو یہ جنگ روزے میں ہو رہی ہے. آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے. ابلیس کے زور کو توڑنے کے لیے روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ جنگ جو باغ عدن سے شروع ہوئی تھی, یہ جنگ جو ہوا اور سانپ کے درمیان شروع ہوئی تھی, وہ جنگ کا زور بہت بڑھ چکا تھا. اس جنگ میں جو باغ عدن میں ہوئی تھی انسان کو شکست ہوئی تھی, ابلیس نے فتح پائی تھی. اور ابلیس کی وہ پہلی نہیں بلکہ دوسری فتح تھی. پہلی فتح اس نے آسمان پر حاصل کی تھی, اور پہلی فتح یہ تھی کہ اس نے آسمان پر اپنے ساتھ 1/3 فرشتوں کو ملا کر خدا کے خلاف بغاوت کر دی تھی. پھر اسے زمین پر پھینکا گیا اور زمین پر آ کر اس نے دوسری فتح حاصل کی اور آدم اور حوا کو خدا کی حضوری سے نکلوا دیا. اور اس طور سے اپنے کھاتے میں 2 فتوحات ڈالے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آتا ہے. اسے اس بات کا علم ہے کہ میں نے فتح پائی ہوئی ہے, میں نے آسمان پر بھی, میں نے زمین پر بھی, باغ عدن میں بھی فتح پائی ہے. اسی فتح پر اتراتا ہوا وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ روزے جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے دوسری آیت میں لکھا, اور 40 دن اور 40 رات اس نے فاقہ کیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کلام مقدس میں لوگوں نے 40 روزے رکھے تھے. اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو مقدس موسیٰ نے 40 روزے رکھے. پھر خروج کی کتاب کے 34 باب کی 28ویں آیت میں جب اس نے روزے رکھے اسے 10 احکام ملے. اس نے خدا کے ساتھ رفاقت کی اور خدا نے اس کو 10 احکام دیے. پھر
کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اس کی 8ویں آیت میں ایلیا نے روزہ رکھا. اس طور سے پرانے عہد نامے میں اس نے جب روزہ رکھا تو یہ روزہ اس نے جب رکھا تو اس نے بال کے پجاریوں کو شکست دی, بال کے زور کو توڑا, بال دیوتا کے زور کو توڑا. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے گیا تاکہ وہ آزمایا جائے. اس سے پہلے آزمائش میں انسان شکست کھا چکا تھا اور خداوند یسوع مسیح اس جنگ کو کرنے کے لیے ابلیس کے پاس اس کے گھر میں جاتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ جنگ 40 دن تک جاری رہی, وقفے وقفے سے اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابلیس ہمیں جانتا ہے, ابلیس خدا کے لوگوں کو جانتا ہے, ان سے واقف ہے وہ کیا کرتے ہیں. آپ کے ارد گرد رہتا ہے, اس کی ایک باقاعدہ سلطنت ہے, ہائرارکی ہے اس کی, ہر شہر کو کنٹرول کرتا ہے, ہر علاقے کو, ہر خطے کو کنٹرول کرتا ہے. اس کی ایک باقاعدہ سسٹم ہے, ہائرارکی ہے, ایک ڈھانچہ ہے اس کا جس سے وہ کام کرتا ہے. اور وہ یسوع کو دیکھ رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے, اور آج کے کلام میں سے سکھانا چاہتا ہوں وہ میری اور آپ کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے اور ہماری کمزور جگہ پر وہ حملہ کرتا ہے, ہمارے کمزور پہلو پر وہ حملہ کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ یہ 40 دن سے بھوکا ہے اور کسی بھوکے کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے, روٹی. وہ یاد رکھیں کہ کئی دفعہ لوگ غلط کاری کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, ناجائز کام کرتے ہیں, تو پھر وہ جواز اس کا یہ پیش کرتے ہیں کہ جی بچوں کی روٹی کے لیے ہم کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ 40 دن ہو گئے اسے فاقہ کشی کرتے ہوئے اور پھر اسے بھوک لگی. یہاں پر ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل خدا ہے, اسے بھوک بھی لگتی ہے, اسے آنسو بھی آتے ہیں, وہ روتا بھی ہے, اسے انسان ہوتے ہوئے بہت سی انسانی اس کی ضروریات بھی ہے. اور یہاں پر بھی ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھوک لگی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل انسان تھا. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا تو اب فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائے. اور ابلیس کا کام ہی آزمانا ہے. وہ یسوع کو آزمانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس وقت کوئی اور چیز پاس نہیں تھی, شاید پتھر ہی پاس تھے, اور وہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح ان پتھروں کو روٹیاں بنائے. لیکن آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, خدا جو بات ہے بڑی خوبصورت ہے. خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی باتوں کو مانتا ہے, خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, خداوند ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, لیکن ابلیس کا کہنا نہیں مانتا ہے. ابلیس کے کہنے پر وہ میرے اور آپ کے کہنے پر بہت سے کام کر دیتا ہے. انسانوں کے کہنے پر وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو بڑھا دیتا ہے, لوگ راج کے کھاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ابلیس کے کہنے پر یسوع کوئی کام نہیں کرتا, ایمانداروں کے کہنے پر کام کرتا ہے. ابلیس کہتا ہے کہ ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائیں. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, ابلیس کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے. ابلیس شک میں ڈالتا ہے. ابھی 3 باب کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا کہ خدا خود کہہ رہا ہے, خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آسمان کھل گیا اور خدا کا روح کبوتر کی مانند اوپر آ کر ٹھہر گیا, اور آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا کہہ رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور ابلیس کہہ رہا ہے اگر تو, ابلیس آج بھی شک میں ڈالتا ہے اور یسوع کو بھی شک میں ڈالنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے, ہمیں صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے. ابلیس ہمیں شک میں ڈالتا ہے طرح طرح سے. اور اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ آ کر شک کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں,
पता नहीं ये मौजज़ा होगा कि नहीं, लेकिन याद रखें कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, तो खुदावंद आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदावंद आपकी लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सकता है। खुदावंद आपको मुश्किलों, मुसीबतों, दुखों, परेशानियों से निकाल सकता है। लेकिन इब्लीस के कहने पर खुदा कभी मौजज़े नहीं करता। और आगे चल के खुदावंद का कलाम फरमाता कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहे, उसने जवाब में, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। इंसान की जरूरत है रोटी, बुनियादी रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों इंसान की बुनियादी जरूरियात है। और ये तीनों खुदा मुहैया करता है, ये तीनों खुदा फराहम करता है। और यहां पर हम सीखते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। जो लोग रोज़ा रखते हैं, याद रखें कि अगर खुदावंद के साथ आपकी रफ़ाकत है, जो बात मैं सिखाने वाला हूँ वो बड़ी खूबसूरत है। आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि खुदा के मुंह से निकली हर बात से। जब आप रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप कलाम पढ़ते हैं, अगर आप तलावत करते हैं, अगर कलाम मुकद्दस आपकी ज़िंदगी में है, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। खुदा का कलाम हमें ताकत और तकवीत देता है। ये कलाम जो मेरे और आपके हाथ में है, ये खुदा के मुंह से निकली हुई बात है। ये इंसानी कलाम नहीं है, ये इलाही कलाम है, ये खुदा के मुंह का कलाम है। और ये सच्चाई पर मबनी है, और ये ताकत और तकवीत और कुव्वत देता है। खुदा यीशु मसीह सिखाते हैं कि कलाम जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उन्हें भूख नहीं लगने देता। मैंने कहा कि पुराने अहदनामे में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40 रोज़े रखे और वो नहीं मरे। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने 3 और 7 दिन तक और कई दिनों तक रोज़ा रखा और वो सही सलामत है। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। वो खुदावंद यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पर ले गया, और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पुलपट हैकल थी, सबसे बड़ा इबादत खाना हैकल थी। और वो यीशु को हैकल के किंगरे पर ले गया, और वो चाहता था कि इब्लीस उसकी बात मान ले और वो किसी तरह उसे हैकल में एडजस्ट करवा देगा। याद रखें कि इब्लीस के पास हैकल का इख्तियार नहीं था, वो सिर्फ झूठे वादे करता है। कलाम मुकद्दस में इब्लीस के बारे में लिखा है कि वो झूठा नहीं बल्कि झूठों का बाप है। वो झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है, वो बुलंदी पर ले जाता है और फिर नीचे गिरा देता है। यहां पर भी हम देखते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह के किंगरे पर उसे ले गया है, और वहां पर उसे खड़ा करके खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि उसे मुकद्दस शहर में लेकर हैकल के किंगरे पर खड़ा करके कहा, अगर तू, फिर वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, वो तो है ही खुदा का बेटा, वो तो था ही खुदा का बेटा। फिर उससे कहता है, अगर वो शक डालता है उसे, अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। और ये इब्लीस की चाल है। वो जो कलाम का हवाला यहां पर देता है वो दुरुस्त नहीं है। वो कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करता है। खुदावंद का कलाम, ये हवाला जो इब्लीस कोट करता है, ये ज़बूर 91 का है। ज़बूर 91 में हमें इस बात का पता चलता है कि खुदावंद अपने लोगों से वादा करता है। ज़बूर 91 की 11वीं आयत है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब्रों में तेरी हिफाजत करें, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये वो हवाला है। और इब्लीस क्या कह रहा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि तू अपने आप को पहाड़ से गिरा दे। वो हवाले को मिसकोट करता है। और
یاد رکھیں جو کلام کو مس کوٹ کرتے ہیں وہ بھی ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں. بارہا جادوگر اور مخالف خدا کلام مقدس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ ابلیس غلط طور پر خداوند کے کلام کی تشریح کرتا ہے اور خداوند کے کلام کو بیان کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں. یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں خدا کو آزمانا نہیں چاہیے. خدا ہمیں جانتا ہے, ہماری ضرورتوں سے واقف ہے, وہ ہمارے کاموں سے واقف ہے. پھر ابلیس اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی, اس میں کوئی بھی ابلیس کی جگہ نہیں ہے. اس کی اگر کوئی جگہ ہے, اگر اس کا کوئی مقام ہے تو وہ دوزخ ہے. یاد رکھیں کہ دوزخ خدا نے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دوزخ خدا نے ابلیس کے لیے بنایا ہے. اور وہ کہہ رہے کہ میں تجھے ساری شان و شوکت دے دوں گا. اس کے پاس دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے, اس کے پاس دنیا کا اختیار نہیں ہے, آسمان کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اور یسوع نے کیا کہا تھا, آسمان اور زمین کا کل اختیار. یسوع اس کے ساتھ مخاطب ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے. میرے اور آپ کے یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے. ابلیس جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے میرے پاس اختیار ہے. اور خداوند کے کلام میں اس بات کو بیان کیا کہ پھر اسے کہتا ہے کہ جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. یسوع مسیح ساری باتیں سنتا ہے, یسوع مسیح ساری باتوں پر غور کرتا ہے, لیکن جب ابلیس اسے کہتا ہے تو مجھے سجدہ کر تو یسوع کا رویہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے. کلام مقدس میں کہا یسوع سے کہا شیطان دور ہو, کیونکہ یہاں پر خدا کی عزت کا معاملہ ہے. یہاں پر خدا کی عزت اور تکریم کا معاملہ ہے. یہاں پر یسوع کی ذاتی شخصیت انوالو نہیں ہے بلکہ یہاں پر خدا کی عزت کا معاملہ ہے. اور جب ابلیس خدا کے خلاف بولتا ہے, جب ابلیس خدا کے خلاف باتیں کرتا ہے, یسوع کا رویہ ایک دم تبدیل ہو جاتا ہے اور یسوع کہتا ہے دفع ہو جاؤ لعنتی, تو مجھے میرے خدا کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کی عزت کرنی چاہیے یسوع کی طرح. یسوع سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. عزت تعظیم اور سجدے کے لائق صرف خدا ہے. ابلیس کو جو سجدہ کرتے ہیں ان کی نسلیں برباد اور تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کے حالات, ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. پچھلے 3-4 ہفتے پہلے ہم نے ایسے ہی لوگوں کی دعا کی, ایسے لوگوں کے لیے دعا کی تھی جو اپنے گھر میں ابلیس کی پوجا کرتے تھے, اپنے گھر میں ابلیس کو سجدہ کرتے تھے, گھروں میں شیطان کے دیے جلاتے تھے. گھروں میں پنجابی جو آکے میں کہتے سی کہ ہم دیوا بتی کر دے سا. یاد رکھیں کہ جو ابلیس کو سجدہ کرتے ہیں اپنے گھروں میں انہوں نے ابلیس کی تصویریں لگائی ہیں, بابوں کی تصویریں لگائی ہیں. یاد رکھیں اس گھر پر لعنت ہوتی ہے, اس خاندان پر لعنت ہوتی ہے. اور 3-4 ہفتے پہلے ہم نے اسی خاندانی لعنت کو کینسل کیا تھا. ہمیں صرف خداوند خدا کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے, صرف اسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. جب آپ کلام مقدس میں زبور 16 میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم پڑ جائے گا. وہ ایک خاندان شاید آج یہاں پر ہو, انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ کئی 100 سال سے میرے دادے پردادے لکڑ دادے یہی کام کرتے تھے, اور پھر جیسے ہی ہمارے پاس آئے ان کی حالت خراب تھی, جس کی طرف ہم دیکھتے تھے وہ گر جاتا تھا. اتنی شیطانی قوتیں اس گھر میں کام کرتی تھی, اس لیے کہ وہ ابلیس کو سجدہ کرنے والے لوگ تھے, شیطانی قوتوں کو اپنے گھر میں رکھنے والے لوگ تھے. آج بھی لوگ چھپ چھپا کے یہ کام کرتے ہیں, لیکن میرا اور آپ کا خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. وہ غموں میں رہتے ہیں, اس گھر میں کبھی خوشی نہیں آتی, اس گھر میں لڑائی جھگڑا پریشانیاں رہتی ہیں. جو ابلیس کو سجدہ کرتے ہیں اور جو خداوند کو سجدہ کرتے ہیں, مقدسوں کے گھروں میں راگنیاں ہوتی ہیں, خوشیاں ہوتی ہیں, اطمینان
तसल्ली होती है। यीशु ने कहा था मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, और शैतान क्या देता है? झगड़े, लड़ाइयां, भूख, परेशानियां, जो शैतान को सिजदा करते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का तेवर एकदम तब्दील हो जाता है, रवैया एकदम तब्दील हो जाता है, और खुदावंद यीशु मसीह शैतान से कहते हैं ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने को खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सिर्फ खुदावंद की इबादत करने का दर्स खुदावंद मुझे और आपको देता है। जब ये बात खुदावंद यीशु मसीह कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ खुदा की इबादत करनी चाहिए, और जो उसकी इबादत करते हैं, खरूज की किताब के 23वें बाब की 24वें 25, तुम मेरी इबादत करना तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान से बीमारी को दूर करूंगा, ना तुम्हें किसी के इसकात होगा और ना कोई भाज रहेगी। ये वादे ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुदा की इबादत करते हैं, और जो इब्लीस की इबादत करते हैं उनकी औलाद भी लानतों के ज़ेर असर होती है। जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के फरजंद कहलाते हैं, और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि यीशु मसीह उसे झिड़कते हैं और कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को सीधा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और कलाम में लिखे किताब इब्लीस उसके पास से चला गया। इब्लीस की ये पहली शिकस्त है, इब्लीस की ये पहली शिकस्त है, और यीशु की ये पहली फतह है। अपना खिदमत का काम शुरू करने से पहले इब्लीस की ये पहली फतह है, और ये एक तारीखी बात है, ये सुनने वाली बात है। पुराने अहदनामे में कभी किसी नबी ने, कभी किसी पैगंबर ने, कभी किसी खुदा के बंदे ने इब्लीस को ये कहने की जरूरत नहीं की थी चलो लानती दफा हो जा। ये सिर्फ मेरे यीशु के पास इख्तियार है, और मेरे यीशु के बाद शागिर्द और आपके पास ये इख्तियार है। क्या आप इब्लीस को कह सकते हैं? ये इख्तियार मुकद्दस दाऊद के पास भी नहीं था। वो भी शाऊल को जब बुरी रूह सताती थी, वो थोड़ी देर के लिए साज बजाता था, उसे सुकून आ जाता था, और वो कभी इब्लीस को, जो शाऊल को सताता था, कभी ये नहीं कहता था कि चलो इसे छोड़ निकल जाए इसके बदन से। वो सिर्फ साज बजाता था और उसे आराम आ जाता था। कुछ देर के लिए बुरी रूहें फिर आ जाती थी, और यीशु जब शैतान को किसी में से निकालता था, यीशु कहता था इसे छोड़ दे और मैं तुझे हुक्म देता हूं कि दोबारा इसे तंग ना करना। जो खुदावंद के पास आ जाते हैं, यीशु हमेशा के लिए उन्हें महफूज कर देता है। खुदावंद उन्हें हमेशा के लिए शैतान के चुंगल से छुड़ा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम में लिखा है, उसे कहते हैं चला जा और देख, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। और खिदमत क्या होगी? यीशु 40 दिनों का भूखा था, और यीशु को फरिश्तों ने खाना दिया होगा। मेरे और आपके यीशु की खिदमत फरिश्ते करते थे। और अगली आखिरी बात आज के कलाम में से, जब आप ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा करते हैं, तो याद रखें कि फरिश्ते मेरी और आपकी भी खिदमत करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए, जो कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। हमने तेरे बेटे यीशु की ज़िंदगी से सीखा कि वो रोज़ा रख कर दुआ करता और इब्लीस का मुकाबला करता था। हमें भी रोज़ा रख कर दुआ करने और इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार कर। शैतानी कुव्वतों के ज़ोर को तोड़ दे, इब्लीसी कुव्वतों के ज़ोर को तोड़ दे, उनके कले ढा दे यीशु के नाम से। उनके कले गिर जाए, उनके स्ट्रांग होल्ड्स खत्म हो जाए इस शहर से, और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचती है उस घर से शैतानी कुव्वतें जाती रहे, उनकी ज़िंदगियों से शैतानी कुव्वतें जाती रहे, उनके ख़ानदानों से शैतानी कुव्वतें जाती रहे, उनके शहरों से शैतानी कुव्वतें चली जाए। विचक्राफ्ट का जोर टूट जाए यीशु के नाम से, आमीन।